اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ معزز سامعین و سامعات، مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنا ہے وہ یقیناً آج کے دور کا سلگتا ہوا موضوع ہے، کیونکہ جس موقع سے یہ اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے اور ضرورت بھی اس بات کی ہے، جیسے کہ علم کو حاصل کرنے کے 3 ذرائع ہیں۔ ایک تو حواس خمسہ ہے، انسان کے حواس خمسہ ہے، ایک وہی ہے۔ اب جہاں حواس خمسہ غلطی کرتا ہے، جیسے کیسے غلطی کرتا ہے؟ ایک آدمی بس پر بیٹھا ہوا ہے، بس میں سفر کر رہا ہے یا ٹرین میں سفر کر رہا ہے، تو وہ یہ دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں دیکھتی ہے کہ تمام چیزیں باہر کی بھاگ رہی ہے، تو کیا حقیقت میں ایسا ہے کہ باہر کی چیز بھاگ رہی ہے؟ حقیقت میں ایسا ہے نہیں ہے، بلکہ اس کا حواس غلطی پر ہے۔ جیسے آدمی آنکھ سے دیکھ کر علم حاصل کرتا ہے، کان سے سن کر علم حاصل کرتا ہے، خوشبو ناک سے بہترین ہے یا بیکار ہے خوشبو وہ حاصل کرتا ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ حواس تو غلطی کرتا ہے، تو عقل آ کر نمودار ہو کر حواس کی رہنمائی کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ تیرا حواس جو ہے وہ غلطی پر ہے۔ اس کے بعد جب عقل غلطی کرتی ہے تو وہی آ کر نمودار ہو کر اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ کیسے؟ ایک آدمی اپنی محنت سے کماتا ہے، بہت محنت سے اسے کماتا ہے، لیکن عقل اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اس کا کمایا ہوا مال وہ کسی دوسرے کو دے، عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن وہی آ کر نمودار ہو کر اسے یہ بتلاتی ہے کہ عقل غلطی پر۔ تو ظاہر سی بات ہے دنیا کا جو بھی علم ہو، جتنا بھی علم ہو، اس میں وحی الہی کی نقل ہے تو وہ علم انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو آیت کریمہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کیا حالات تھے آپ جانتے ہیں؟ لوگ تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے، کھانے کے لیے کئی سال تک کے جنگیں کیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں قبیلے آپس میں لڑا کرتے تھے، اور یہ آیت کا نزول اللہ کا کرنا ایسے موقع پر جو بھوک کی کشش میں اور پیسے کی دقت، ہر تمام دقتوں کا، اور اس آیت کریمہ کو ایسے موقع پر پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ علم جو ہے علم سے ہی ہوتے ہیں مستقبل روشن، علم سے ہوتے ہیں مستقبل روشن، علم کی رہنمائی سے ہی رہنما بنتے ہیں، علم کی رہنمائی سے ہی رہنما بنتے ہیں، اور جو علم کی راہ پر چل پڑے، جو علم کی راہ پر چل پڑے، انہیں منزلوں نے بنا دی، اور جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ آپ دیکھیے علم کے تعلق سے جو بات چل رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، شیخ محترم نے شروع میں جب ابتدا کیے تھے ایک آیت کریمہ پڑھے، ہم نے اس کو 50 بار سنا، ایک حدیث 50 بار سنا، لیکن میں آپ کو بڑے ہی اختصار کے ساتھ اس پہ بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر کہاں بتایا ہے اور نبی نے خیر کہاں بتایا ہے، اس بات کو ہم کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے خیر کہاں بتایا ہے۔ کنتم خیر امت، یہ بہترین امت ہے، کیوں ہے؟ یہ اللہ نے خیر بتایا، اور اللہ کے رسول نے خیر کہاں بتایا؟ خیرکم من تعلم القرآن۔ یہ خیر جو ہے، یہ والا جو رسول اللہ نے بتایا ہے، یہ ایک فرد کے لیے ہے۔ ایک فرد امت کیسے بنے گا؟ ایک فرد امت کیسے بنے گا؟ اچھا، خیرکم من تعلم القرآن میں جو یہ علم مکتسب ہے، علم مکتسب ہے، مطلب علم مکتسب اور علم لدن یہ الگ الگ ہے۔ علم مکتسب یہ ہوتا ہے جس میں واسطہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کا واسطہ ہوتا ہے، تو یہ خیرکم من تعلم القرآن جو بات کہی جا رہی ہے اس میں علم مکتسب ہے، یعنی معلم کی ضرورت ہے۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے اس حدیث سے، یہاں معلم کی ضرورت ہے۔ پہلے کیا بتایا گیا؟ خیرکم من تعلم القرآن،
اب یہاں پر آپ دیکھیے پورے واحد کے صیغے آئے ہیں، جتنے علماء اکرام بیٹھتے جانتے ہیں واحد کا ایک فرد کے لیے آیا ہے، لیکن من موصولہ ہے، وہ عموم کے لیے آیا ہے، تمام لوگ اس امت میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا کہا خیر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اب یہاں پر دیکھیے اگر اس کی اخرجت للناس جو کہا ہے اللہ نے، اگر اس کی تفصیلات کی جائے تو وقت درکار ہے، چونکہ موضوع وہ نہیں ہے، میرا موضوع جو ہے اس پہ میں بات کروں گا۔ اب آپ دیکھیں بڑی پیاری بات، یہ سمجھ لیجیے میں کوئی خطاب نہیں کر رہا ہوں، ایک ڈسکس کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، جو تھوڑا بہت میں نے علم حاصل کیا علماء کرام سے وہ علم آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر بتایا گیا، کیا بتایا گیا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں کا بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے۔ تو پہلے لفظ سیکھنے کا آیا ہے، سیکھیں گا تبھی تو سکھائیں گا، تبھی تو خیر والے مسئلے میں پیدا ہوں گا۔ اب ہم سیکھیں نہیں سکھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہوگا۔ تو فعلم انہ ضال مضل، ایسا شخص گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے۔ تو پہلی بات یہ الگ ٹاپک ہو گیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اس میں ہم کو سمجھنا کیا ہے۔ اب اللہ نے بتایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اب یہ تأمرون معروف کیا ہے، اس بات کو سمجھنا مطلب نیکی کا حکم دینا۔ آج دنیا میں تمام دھرم نیکی کے حکم دیتے ہیں، لیکن کس سے دینا؟ سوال یہ ہے کس چیز سے دینا، سوال یہ ہے۔ اب دیکھیے آپ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، مطلب یہ ہے کہ خیر امت بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ نیکی کا حکم دینا ہے۔ خالی نیکی کا حکم نہیں کہا اللہ نے، یہاں برائی سے روکنا بھی ہے۔ تو اس سے بعد یہ پتہ چلا کہ خیر امت کے لیے برائی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر برائی نہیں ہوں گی تو خیر امت کیسے ہوں گے؟ سوال یہ، اگر برائی نہیں ہو موجود تو اللہ صرف یہ کہتے ہیں تأمرون بالمعروف، صرف نیکی کا حکم دو۔ تو یہاں برائی کا لفظ لا کے یہ بتایا جا رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کیا ہے؟ تمام آدم خطاکار گناہگار وہ خیر الخطائی، یہاں بھی خیر کا لفظ آ گیا، خیر کا لفظ آ گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے علم مکتسب جو حاصل ہوتا ہے، واسطہ ہوتا ہے، معلم ہوتا ہے اس کے ذریعے سے، اور ایک ہوتا ہے علم لدن جس کو لدنی بھی کہتے ہیں، جس کا معلم صرف اللہ ہوتا ہے، جس کا معلم اللہ ہوتا ہے۔ اور علم کے تعلق سے بڑی پیاری حدیث جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے یاد دلائی، جی چاہتا ہے کہ میں وہ حدیث آپ کے گوشے گزار کر دوں۔ ان کثیر ابن قیس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئتك في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني انك تحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئتك لحاجة۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ابو دردہ فرماتے ہیں دل لرزے لیتا ہے جب یہ حدیث پڑھو تو، واللہ اللہ جانتا ہے دل لرزے لیتا ہے، زبان میں تاثر نہیں کہ اس حدیث کو پیش کر دی جائے۔ قال ابو دردہ رضی اللہ تعالی فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لا تضع أجنحة رضا لطالب العلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض وحيتان في جوف الماء، اللہ اکبر، وحيتان في جوف الماء وإن كفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهم يورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحج وفر۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن کے اندر روایت کیا ہے کتاب العلم میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قیس بن قیصر اس کے راوی ہیں، کثیر بن قیس اس کو روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے مسجد دمشق میں،
दिमश्क जामा मस्जिद में बैठे हुए थे। फजाअहु रजुलन, एक शख्स आया और कहने लगा, या अबू दरदाई इन्नी जीतुका ली मदीनतिर रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी खिदमत में आया हूँ। अल्लाहु अकबर। आप देखें कि मदीनतुर रसूल और दिमश्क का फासला आप देखें कितना है। काई के लिए आया हूँ? ली हदीसिन, यहाँ पर एक हदीस है, नकीरा कहते हैं इसको, एक हदीस लेने के लिए आया हूँ। कौन सी? ली हदीसिन बलगनी अन्नका तुहद्दिसु, और मैंने ऐसा सुना है कि तुम उसको रिवायत करते हो, अन्नका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन के साथ रिवायत करते हो। और क्या कहा? इस बात की नफी कर दी, मा जीतू ली हाजतिन, और इसके अलावा मुझे कोई हाजत नहीं है, सिर्फ इस हदीस को लेने के लिए आया हूं। मैं यहां रुककर एक बात की बताना चाहता हूं, ये सरसीरत तर्जुमा आपके सामने किया मैंने, आगे का इंशाल्लाह हम और देखेंगे, और चूंकि वक्त कम बचा है। अब मसला ये पैदा हुआ कि एक आदमी मदीनतुर रसूल से दिमश्क आ रहा है, और दिमश्क आने के बाद अबू दरदा कौन है? अबू दरदा आखिरी में इस्लाम लाने वाले, और इतने दूर अंदेश, इतने दानिशमंद कि सहाबा इकराम की बड़ी जमात में एक उलमा का मकाम रखते हैं, हदीस का दर्स देते हैं। जब हदीस का दर्स देते हैं तो ज़ारो कचार रोते हैं, और जब लोग पूछते हैं, ए अबू दरदा, हमसे पहले तुम आखिरी में तुमने इस्लाम लाए और अल्लाह ने इतनी इल्म जैसी नेमत को नवाजा, उसके बाद तुम रोते हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो अबू दरदा फरमाते हैं, मैं इसलिए नहीं रोता, बल्कि इसलिए रोता हूं कि एक वक्त ऐसा आएगा, यही अल्लाह की बात होगी, यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें होंगी, लोग इसको सुनने तक के महदूद रखेंगे, लेकिन इस पे अमल नहीं किया जाएगा। मुझे उनकी बात से एक जुमला याद आ गया जो मेरे उस्ताद मोहतरम ने कहा था, लौ कानल इल्मु दूनत तुका शरफुल लकाना अशरफु खल्किल्लाहि इब्लिसु। अमल जो हो तक़वे से खाली हो तो किसी काम का नहीं होता। अगर ये खाली सही होता, तक़वे से हटा हुआ होता, तो अल्लाह की नज़र में इब्लिस सबसे अफजल होता। बहरहाल आप देखें कितने दूर अंदेश थे, और उसके बाद जब आए और कहा, ए अबू दरदा, मैंने ऐसा सुना है कि तुम्हें एक हदीस है, उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए से रिवायत करते हो। अब यहाँ पर एक बात सवाल यह है कि इल्म के लिए सफर करना तभी इल्म हासिल होता है। जी, इल्म के लिए सफर करना तभी इल्म हासिल होता है। बिना इल्म के सफर हम करेंगे तो इल्म हासिल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर बताया क्या जा रहा है? बताया ये जा रहा है, फजाउ रजुलन फकाला या अबू दरदाई इन्नी जीतुका फी मदीनति रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली हदीसिन, नकीरा यहाँ पर जानते हैं उलमा इकराम बैठे, एक हदीस के लिए आया हूँ। और इस बात की भी बात रग़बत दिला दी कि मैं मदीनतुर रसूल से आया हूँ। ये अजमत बताने की जरूरत क्या थी? इसकी अजमत बताने की जरूरत क्या थी? और बताया कि इतनी दूर से चलकर आया हूँ। इसका यह मतलब कि पूरा ध्यान अपनी तरफ लगाना चाह रहे थे। और उसके बाद अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला और इस बात की भी नफी कर दी, मुझे इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, मतलब किसी दूसरी चीज के लिए नहीं आया हूँ। ली हदीसिन बल्लगनी अन्नका तुहद्दिसु मा जीतुका ली हाजतिन। अब यहाँ पर अबू दरदा ने जब देखा कि ये इतनी दूर से आ रहे हैं, क्योंकि आज की जो सहूलियत थी, आज की जो मसले हैं, ये सफर जो है आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। लेकिन एक पहाड़ को चढ़ना फिर दूसरा उतरना, पता ये चला इल्म की अहमियत और फजीलत क्या है। क्या फजीलत है? क्या वो एक हदीस लेने के लिए मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिमश्क जा रहे हैं? एक हदीस। मेरे भाई, इल्म की कितनी अहमियत है सोचो। क्या रास्ते होंगे, क्या परेशानी आई होंगी, क्या दुश्वारी आई होंगी। आज तो ऐसे कोई मसले हमारे सामने नहीं है। उसके बाद देखिए फिर क्या कहते हैं, अबू दरदा फरमाते वो हदीस नहीं बता रहे जो हदीस लेने आए, वो हदीस नहीं बताए। क्या बताए? काला फ़इन्नी समीतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलका तरीक़न यतलुबु फी इल्मन सलकल्लाहु बिही तुरुकिल जन्नति व इन्नल मलाइकति। मेरे भाई देखिए हौसला कैसे दे रहे, हौसला अफजाई कैसे कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे भाई जो तू चल के आया है ना, जो इल्म के रास्ते में तू चल के आया है, हकीकत में तू ये जो चल रहा है ये जन्नत का रास्ता है, ये जन्नत का रास्ता है। और उसके बाद क्या कहा? उसके बाद कहा और तेरे कदमों पर फरिश्ते जो है मतलब तेरे कदमों पर बिछाए हुए हैं। क्या कहा? उसके बाद
اس کے بعد کہا کہ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَا يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ۔ اللہ اکبر میرے بھائی، کیا فضیلت ہے علم حاصل کرنے والے کی، کیا فضیلت رکھی ہے اللہ نے۔ آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر ہے تمام کی تمام اس کے لیے مغفرت کرتی ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائی، آج بہت آسان ہے کسی عالم پر ایسے انگلی اٹھا دینا، بہت آسان۔ میرے بھائی وہ علماء ہے جن کے ذریعے سے ہمارے پاس دین پہنچا، نہیں آج ہماری زندگی میں جانتا ہوں میرے بھائی، میں اپنی بتا رہا ہوں، جب میرے پاس علم نہیں تھا، میرے کو طلب تھی علم سیکھنے کی، تو میں علماء سے بیٹھ کر علم سیکھا، اور جب یہ علماء اگر نہیں تھے، جب میں نے علم سیکھ لیا تو مجھے لگتا ہے کہ آج میں انسان بن گیا، پہلے جانور تھا ایسا لگتا ہے۔ تو یہ علماء کی محنت ہے جو آج مجھے بولنے کے قابل بنایا، علماء نے۔ میرے بھائی کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ ان کے لیے پوری دنیا کی چیزیں مغفرت کی دعا کرتی ہے، اور آج ہم انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ آسمان میں جتنے فرشتے ہیں وہ سماواتی والارض کہا ہے حدیث میں، پوری کی پوری دعا کرتی ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہا، اس کے بعد یہ کہا وَإِنَّ الْفَضْلَ قَمَرِ لَيْلَةُ الْبَدْرِ۔ اللہ اکبر میرے بھائی، آپ دیکھ رہے یہ علم حاصل کرنے والے کی جو کیفیت بتائی گئی ہے وہ کیسی ہے کہ یہ 14ویں کا چاند ہے اور ایک عبادت گزار ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، اور تہجد کی نماز بھی نہیں چھوٹتی اس کی، خیر کے تمام کام کرتا ہے۔ ایک عالم کی اس کے سامنے کیا مقام ہے جانتے ہیں آپ؟ وہ عالم چاند ہے، وہ عابد جتنے ہیں وہ ستارے ہیں۔ یہ اہمیت رکھی۔ اور اس کے بعد کیا کہا، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا۔ میرے بھائی اب یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارثین ہیں، علماء جو ہے انبیاء کے وارثین ہیں، اور انبیاء کے وارثین، اور کیا کہا گیا، انبیاء نے کیا چیز چھوڑا ہے۔ اگر آج میرا انتقال ہو جائے تو میری وراثت میں یہ شریعت کے حساب سے تقسیم بتائی گئی ہے کہ کتنی کتنی بیٹی کو ملنا ہے، بیٹے کو ملنا ہے، لیکن یہ انبیاء نے جو چھوڑا ہے علم، اس سے بتایا گیا ہے کہ جو جتنا لینا چاہے انبیاء کی وراثت میں لے سکتا ہے۔ تو میرے بھائی آج ضرورت کس بات کی ہے؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں علم کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو حدیثیں بتایا میں نے آپ کو پہلے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ پہلے سیکھنا ہے، اور اس میں علم مختصب ہے، جو میں نے بتایا آپ کو، علم مختصب ہے، واسطہ ہے اس میں۔ خیرکم من تعلم مطلب معلم کی حیثیت بتائی جا رہی، پہلے سیکھنا ہے پھر سکھانا ہے۔ پہلے ابھی ہم سیکھے نہیں اور سکھانے لگے تو معاملہ گڑبڑ ہوگا، تو اس لیے اس حدیث میں مختصر واسطہ بتایا گیا۔ اور آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام، کچھ دیر اور بچی ہے میری، انشاءاللہ یہ پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، چونکہ رات بھر نیند بھی نہیں ہوئی ہے اور تھکان بھی ہے سفر کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب ان نے کسی کا مسئلہ حل کر دیا تو ایک آدمی نے پوچھا کیا تم سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو کہا نہیں ہے، مجھ سے بڑا عالم نہیں ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، جاؤ وہ مجمع البحرین جاؤ، وہاں پر میرا ایک بندہ ملے گا، وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں چلا تو جاؤں گا لیکن اس کی شناخت، اس کو پہچانوں گا کیسے؟ تو اپنی زنبیل میں ایک مچھلی کو تلو اور رکھ کے جاؤ، جہاں زنبیل اچک کے چلے جائیں گی وہیں وہ شخص مل جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے ہیں، یوشع اپنے خادم کو لے کے چلتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں سے ایک چیز پتہ چلا، یہ بات سے بھی قرآن کی سورہ کہف میں آپ دیکھیں گے تو اس سے پتہ چلا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سب سے بڑے عالم دین کہلاتے ہیں، اور اس کے بعد علم کے لیے سفر کر رہے ہیں، یہ علم کو حاصل کرنے کے لیے سفر کیا، اور جب سفر کیا چلے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر ہوئی نیند لگ گئی، اور وہاں سے وہ مچھلی اچک کے چلی گئی، اللہ نے راستہ بنا دیا۔ واقعہ بہت لمبا ہے، بات مختصر سی کر کے ختم کرنا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، وہ آگے چلے گئے، ان کے خادم سے کہا کھانے کو لاؤ کچھ، تو کہا کہ میں کو شیطان نے بھلا دیا تھا، وہ مچھلی تو وہیں اچک کے چلے گی۔ واپس آتے دیکھتے کہ یہیں سے گئی، اس کے بعد دیکھا کہ جاتے ہیں تو خضر علیہ السلام وہاں پر بیٹھے تھے، ملے، ملاقات ہوئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔
کہا میں موسیٰ. بولے کون موسیٰ؟ ارے باپ، یہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں پہچان رہے. یہ اتنے بڑے عالم دین ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں پہچان. بولے موسیٰ بنی اسرائیل کا. اچھا تم ہی ہو. تو کہو کیسے آنا ہوا؟ تو کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں جو علم لدن عطا کیا ہے وہ سیکھنے آیا ہوں. علم لدن جو دیا ہے وہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں. تو یہ اپنے مدارس میں مدرسے میں ان کا ایڈمیشن لینا نہیں چاہ رہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ تم صبر نہیں کرو گے، تم صبر نہیں کرو گے. کہتے ہیں میں صبر کروں گا. ٹھیک ہے، ان کی بات ہو گئی. چلے، ایک کشتی تھی، کشتی پہ جا رہے ہیں. کشتی پہ جاتے جاتے راستے میں اب کیا کرتے ہیں، خضر علیہ السلام اس کی پٹیاں توڑ رہے ہیں، جو پٹے تھے وہ توڑ رہے ہیں. تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ تم کیا کرتے ہو، لوگوں کو ہلاک کر دیں گے. اللہ اکبر. خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نہ کہتا تھا کہ تم صبر نہیں کرو گے. اچھا، یہاں پر رک کے ایک نقطہ، بات بہت کم وقت بچا ہے، ایک نقطہ یہ بتاتا ہوں. اب موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا کہ لوگوں کو، کہ تم کشتی والوں کو غرق کر دو گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، جبکہ خود کشتی میں بیٹھے ہوئے. اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں کو. اپنی فکر نہیں ہوتی ہے، اپنی فکر نہیں تھی، لوگوں کی فکر تھی. جب چلے، ایک بچہ دکھا، اس کی منڈی توڑے اور پانی میں ڈال دی. اور اس کے بعد پھر وہ کہنے لگے، کیا کہنے لگے کہ تم نے ایک بچے کو قتل کر دیا، نہ حق قتل کر دیا. بہرحال پھر تھوڑا غصہ ہوئے، پھر آگے چلے. معاہدہ ہو گیا، اب میں کروں گا تو میرے کو بھگا دینا. بہرحال آگے چلے، بستی والوں نے کھانا بھی نہیں دیا. اس کے بعد مسئلہ یہ ہوا کہ ایک دیوار تھی، اس کو سیدھی کر دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بستی والوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا اور تم نے ان کی دیوار سیدھی کر دی، کچھ مزدوری لے لیتے. تو کہا کہ اب تم چلے جاؤ یہاں سے. پھر جاتے جاتے بلایا، تینوں مسئلے بتائے. پہلا بتایا، وقت نہیں ہے نہیں تو بہت ساری باتیں اس میں سے نکال کے آپ کو بتاتا. پہلا بتایا جو میں پٹیاں توڑ رہا تھا وہ اس لیے توڑ رہا تھا تاکہ وہاں کا جو ایک بادشاہ ہے وہ کیا کرتا ہے، کوئی اچھی کشتی دیکھ کر وہ اب کشتی رکھ لیتا ہے، اس لیے میں اس کو کر رہا ہوں. اس سے بات پتہ چلی کہ جب ہمارا کوئی بڑا نقصان ہونے کا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہم اپنا خود کا اگر چھوٹا نقصان کر لیتے ہیں بڑے نقصان سے، تو ایک نقطہ یہ ملا، اس میں سے ایک نقطہ یہ ملا. دوسری بات، اس میں سے کئی نقطے میں نکال سکتا ہوں کیونکہ ظہر کا بھی وقت ہو اور شیخ لوگوں کو بھی خطاب کرنا ہے. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور خاص طور پہ میں شیخ عادل حفظہ اللہ و تولا کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اتنا بہترین یہاں پر ایک للبنات بچیوں کا شعبہ انہوں نے قائم کیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس